الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک محبوبہ حمد و ثنا کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، مبلغین، سامعین، سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر دن امام حسین کا دن ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو ایک خاص نسبت ہم سے صدیاں قبل دوپہر کے وقت عظیمت کی جو داستاں انہوں نے رقم کی تھی، آج اہل ایمان کائنات کے گوشے گوشے میں ان کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے امام حسین کے لیے بہے، اور اتنی آہیں اور سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں ہوئی جتنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوئی۔ صدیاں اداس ہیں حضرت امام حسین کے لیے۔ نواسہ رسول نے عظیمت کی جو داستاں رقم کی اور جس طرح انہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا اور اپنا گھر لٹا کے دین کو لٹنے سے بچا لیا، آج ہمارا ایک ایک عضو بدن ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا قلب، ہماری آنکھیں ان کے حضور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ علماء سے آپ نے اس عنوان سے بہت ساری باتیں سنی اور محبتوں کے نغمے بھی چھڑے رہے، کربلا کی یاد بھی تازہ ہوتی رہی اور زخموں سے خون بھی بہتا رہا اور آنکھیں آنسوں کے خراج بھی دیتی رہیں۔ یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کا انداز معاشرت، آپ کی زندگی اور آپ کی یہ عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنائیں۔ چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں 2-4 باتیں جو حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ رضائے الہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا، اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید کی، اس کے دین کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بہت اونچا منصب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا، حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آ کے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مصیبت ٹل جائے
اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے، نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کی ہے، نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے، نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دے، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے؟ وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے، زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا۔ تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے، اجر بھی دے۔ جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی۔ حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندھوں پہ کھیلے تھے، حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا۔ اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے۔ یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے ہیں، ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے۔ یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے، یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب کرو۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئیں، سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہوں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا۔ شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی۔ لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئیں اور قید میں ڈال دیا گیا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے۔ امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے، اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں، بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے۔ تو کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی۔ اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں، آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی اگر حضرت امام چاہتے، لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کرنی تھی، اور وہ زمانے نے دیکھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی، اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے، ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش خطاب، ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو مصلی کی امامت ہے، یہ امامت صغرا ہے، چھوٹی امامت ہے، اور یہ تخت و تاج کی امامت جو ہے یہ امامت کبریٰ ہے، بڑی امامت ہے۔ ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی داڑھی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے۔ تو یہاں تو داڑھی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے۔ تو امامت صغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے، اور جہاں امامت کبریٰ کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَمِثْلُنَا لَا يُبَايُعُ، یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے۔ یزید فاسق مولن تھا، یزید شراب پیتا تھا، مسلمانوں کا قاتل تھا، فاجر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آغوش نبوت میں ہوئی تھی۔ تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا؟ اور ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا۔ اور تاریخ کربلا کی پڑھیں، آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے، آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا، لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام کا سر نیزے کی نوک پہ تھا، لاشیں گھوڑوں نے رون دیے، امام کے ہاتھ کدھر گئے؟ شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے، اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح، امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا۔ امام کی عظمت کا پہرا رب نے دیا، اور ان کی آبرو کا پہرا رب نے دیا۔ امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا، 8 دن کے لیے حاجی جاتا ہے نا، مدینے میں رہتا ہے، اور جب چھوڑتا ہے تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا عمرے اور حج کا ماجرا، تو میں نے کہا تھا کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے۔ تو 8 دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے۔ اور جس نے زندگی مدینے میں گزاری ہے، جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو، جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو۔ اعظم چشتی مرحوم جب مدینہ رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے، تو انہوں نے الوداع ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روضے کی جانب رہنے دو اور کچھ پیچھے سے کھینچو۔ اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اوجھل ہونے لگے تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا، شہر خوبہ بھی چھوڑا، پھر مکہ المکرمہ بھی چھوڑا۔ 8 ذی الحج کو مکہ المکرمہ چھوڑا، تاریخ پڑھیں آپ، اور منا میں 8 ذی الحج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے، مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے وا چنی ساما سفر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کریں۔ ٹوٹل 145 افراد ہیں، بچوں اور خواتین کے سمیت۔
اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، لیکن آپ مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ترماح بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو 30,000 کا لشکر آپ کی پشت پہ کھڑا ہونے کا اندیا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ یزید کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے جا رہے تھے اور اس شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی، اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے، اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے۔ آج دین کی قدریں پامال ہوں اور ہم ڈھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک ایک ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا۔ حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے صبر اور استقامت کا سلیقہ کہ انہوں نے کس طرح صبر کا امتحان دیا۔ 57-58 سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضو خانوں تک 3 سے 4 مرتبہ جانا پڑے تو سانس پھول جائے گی، اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے، 71 بار لاشیں لینے گئے ہیں، 71 مرتبہ لاشیں لینے گئے ہیں، اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں، اپنے بیٹوں کی۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشا لب بام نہیں ہے۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے، سارے گھر والے دلاسا دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ہیں۔ ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے تو 10 آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے۔ جوان بیٹے کی لاش ہو، 10 آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا، موت بھی تبھی ہوتی ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا، وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ اور راوی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانب آ رہے ہیں، اور وہ جوان اتنا قد آور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے۔ تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو، وہ نوجوان کون ہے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا، 6 ماہ کا عصر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ یہ تمام حجت تھی، پانی کے محتاج نہیں تھے، کوثر چھلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا۔ حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکتا ہی نہیں ہے۔ میں ذکر کر رہا ہوں، سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا؟ یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے۔ پانی کا مسئلہ نہیں تھا، اتمام حجت تھی۔ کہا تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی نہیں ملتا، 2 شاخہ تیر ملتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کا حلق تیر کاٹ جائے، وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا، باپ کا کلیجہ کٹتا ہے، لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما۔ 71 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے۔ یزیدیوں کی صفاقی، ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں، اور خیمے کے اندر
پردادار سادات بیٹھی